آغاز میں خبر یہ کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگایا جائے، وفاقی کابینہ کے ارکان کی اکثریت نے حمایت کر دی۔ وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ہے۔ گورنر راج کیا ہے؟ گورنر راج کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور کیا اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے بحث اس وقت کافی شدت اختیار کر گئی ہے۔ وفاقی وزیر مملکت برائے قانون کا کہنا ہے کہ صوبے میں حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ابتدائی طور پر 2 ماہ کے لیے گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس مدت میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ وزیر مملکت کے مطابق صوبے میں دہشت گردی، سیکیورٹی اور حکومتی نظام کے حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ معمول کے انتظامات سے انہیں قابو کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب یہ صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 232 کے تحت یہ فیصلہ کریں، جبکہ وزیر اعظم بھی اس حوالے سے سفارش کر سکتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ کیا گورنر کے پاس بھی یہ اختیار ہے کہ وہ سفارش کرے یا نہ کرے، تو وزیر مملکت نے بتایا کہ اصل اختیار صدر مملکت کے پاس ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے میں ایسا انتظام ہونا چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو، اور سوال اٹھایا کہ کب تک خیبر پختونخوا کے لوگ بے یار و مددگار رہیں گے۔ دوسری جانب معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کہنا ہے کہ اگر واقعی گورنر راج نافذ کرنا ہے تو یہ آج ہی کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے سیاسی اور عوامی اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ شفیع جان نے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے الزامات کو بھی غلط قرار دیا اور کہا کہ ثابت کرے کہ کسی سیاسی رہنما کا دہشت گردوں سے تعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گورنر راج نافذ کیوں کیا جاتا ہے اور اسے نافذ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عام حالات میں وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کے ارکان عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جو صوبے کے انتظامی اور حکومتی امور سنبھالتے ہیں۔ گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے اور عام حالات میں اس کا کردار علامتی ہوتا ہے، تاہم جب گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے تو تمام تر اختیارات گورنر کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی کی طاقت محدود ہو جاتی ہے۔ آئین کے 10ویں باب میں 2 شقیں آرٹیکل 232 اور 234 گورنر راج کے قانونی فریم ورک کو واضح کرتی ہے۔ اگر صدر کو محسوس ہو کہ پاکستان کے کسی صوبے میں جنگ یا خطرہ یا اندرونی مسائل ہے تو وہ گورنر راج نافذ کر سکتا ہے۔ بعض مواقع پر اس فیصلے کے لیے صوبائی اسمبلی یا پارلیمان کی منظوری بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر صوبائی گورنر صدر کو رپورٹ دے کہ منتخب حکومت کام نہیں کر سکتی تو گورنر راج نافذ کر سکتا ہے اور تمام تر اختیارات گورنر کو منتقل کر سکتے ہیں۔ اس دوران صوبائی اسمبلی کے اختیارات پارلیمان کو منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کے اختیارات برقرار رہتے ہیں۔ گورنر راج کی مدت عام طور پر 2 ماہ ہوتی ہے اور پارلیمان کی توثیق سے زیادہ انہیں 6 ماہ تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو گورنر راج 3 ماہ کے لیے نافذ رہتا ہے، یہاں تک کہ انتخابات یا سینٹ کا فیصلہ ہو جائے۔ آئین کی شق 236 کے مطابق گورنر راج کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس فیصلے کو قانونی طور پر نہیں روکا جا سکتا۔